كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فما شہد منکم الشہر فلیصم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک اور روزہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک الگ فضیلت ہے۔ جہاں تک جو ورڈ رمضان آیا ہے، اگر ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے کا ذکر قرآن مجید میں آیا، لیکن 12 مہینوں میں سے صرف ایک نام کا ذکر باقاعدہ نام کے طور پر آیا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 185 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ یعنی اس رمضان المبارک کو فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اس رمضان المبارک کو فضیلت اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت اور فرقان کسوٹی کے اس کے اندر کھلے کھلے نشانیاں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جب یہ فضیلت جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوئی، ایسا فضیلت والا مہینہ آ جائے تو جو کوئی اس کو پالے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، روزہ رکھے۔ یہ الامر یدل علی الوجوب، کہ امر کا صیغہ جو ہوتا ہے، حکم کا جو صیغہ ہوتا ہے، وہ واجب پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا مطلب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، باب وجوب صوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا واجب ہے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں صحیح بخاری تو اس کے اندر بھی رمضان المبارک کے روزوں کو رکن کہا گیا، یعنی ایک مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، تو 5 ارکان ایسے ہیں اگر اس کے اندر کمزوری آ جائے تو پھر آپ کو مسلمان کہنے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ یعنی ایک آدمی کچھ سنتیں چھوڑتا ہے، نفل چھوڑتا ہے، لیکن کچھ ایسے ارکان ہے اگر وہ چھوڑ دیتا آدمی، اگر اس کا عقیدہ نہیں رکھتا، اگر اس کی عظمت کا خیال نہیں رکھتا، اس پر توجہ نہیں دیتا، تو یعنی وہ ارکان جس کو نہ ماننے کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایک مسلمان باقی نہیں رہتا، ایسے چیزوں میں ایک آدمی سستی کیسے برت سکتا ہے؟ جس مسئلے میں اتنا زیادہ ڈینجر مسئلہ ہو اس میں آدمی سستی نہیں کر سکتا۔ 5 ارکان کیا ہے؟ توحید، صلاح یعنی نماز، صوم یعنی روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ صحیح بخاری کی حدیث شریف پڑھی آپ، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، 5 چیزوں پر، اس کو رکن کہا گیا۔ یعنی کہ روزہ رکھنا واجب ہے، اور اس جگہ پہ کیا رمضان مبارک کے روزے رکھنا یہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ ارکان یعنی کہ پلر، اگر ایک چھت ہے اس کے 5 پلر ہے، اگر ایک پلر بھی ہٹا دیں گے تو وہ چھت ہل جائے گی نا۔ اگر ایک آدمی توحید میں گڑبڑ کر لے گا تو یعنی کہ پوری طرح سے بنیاد ہل گئی، پوری عمارت ہل گئی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اسلام کی بنیادیں 5 ارکان پر ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہے، توحید، و اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، صحیح بخاری میں پہلے حج کا ورڈ ہے، حج اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، اور ایک روایت میں ہے اگر استطاعت دی ہے وہاں پر جانے کی تو پھر اس کے لیے حج بھی فرض ہو جاتا ہے۔ وہ صوم رمضان، رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا یہ ارکان میں سے ہے۔ اور جو آیت میں نے پڑھی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 185، فما شہد منکم الشہر فلیصم، تو روزہ رکھ لے۔ اور اس جگہ پر ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 182 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ بھی طریقہ ہے واجب کو سمجھنے کے لیے، فرض کو سمجھنے کے لیے۔ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تم پر لکھ دیا گیا ہے، حتمی طور پر فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ روزہ رکھو، تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ اور پھر وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یہاں تو واضح حکم آ گیا ہے
اور تم پورے کرو روزوں کو رات تک، یعنی کہ سحری سے لے کر افطار تک۔ یہ سب ہمارے لیے دلائل ہے سمجھنے کے لیے کہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، آپ اس سے اندازہ لا سکتے ہیں۔ تو رمضان کی فضیلت الگ ہے، روزوں کی فضیلت الگ ہے۔ رمضان مبارک کی فضیلت کے لیے اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1898، تو اس کے اندر یہ ہم کو حدیث ملتی ہے، اذا دخل رمضان، اور جب داخل ہو جاتا ہے رمضان، فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد کی حدیث شریف میں بتایا جا رہا ہے سلسلۃ الشیاطین والجن، شیاطین اور جنوں کو بیڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جنت کے کام کرنا انسان کے لیے آسان بنایا جاتا ہے، یعنی کہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ آدمی کو عمل کرنے کے لیے روکنے والے کون ہیں؟ شیطان ہے، یہ شرارتی جن ہے۔ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ آدمی کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ وہ جنت والے عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں آدمی کے لیے نیکی کا کام کرنا ذرا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں آدمی کے لیے نیکی کا کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ چلتے پھرتے دیکھا دیکھی ماحول میں کئی کام ماشاءاللہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے سہولت ہے۔ تو رمضان مبارک کی اس سے فضیلت ثابت ہوئی۔ اور حدیث نمبر 1902 1904 اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بتایا گیا الصوم لی وانا اجزی بھی، آدمی جو بھی کام کرتا ہے تو اس کا اجر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روزہ تو میرے لیے ہے، میں اس کا اجر دوں گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جب بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو ایک آدمی ہو سکتا ہے چھپ کر کھا لے، کوئی آدمی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن ایک آدمی چھپ کر بھی نہیں کھاتا ہے، چھپ کر بھی پانی نہیں پیتا ہے، تو اب اس کے یہ کیفیت کو کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وہ آدمی جو بھوکا رہ رہا ہے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور وہ آدمی بھوکا ہے یا نہیں ہے اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایسی خاص عبادت ہے جو اس نے چھپا لی ہے، اور میرے علاوہ اب اس کو کوئی جان نہیں سکتا ہے کس نے روزہ رکھا اور کس نے نہیں، کیونکہ ایک ایسی باطنی اور چھپی ہوئی عبادت ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ کہہ رہے تو گویا کہ یہ میرے لیے خاص ہو گئی، جتنی بات خاص ہوتی ہے ریاکاری سے پاک ہوتی ہے، تو روزہ ایک ایسی بات ہے جو مکمل طور پر ریاکاری کا اس میں چانس ہی نہیں ہے کہ آدمی بھوکا رہ کر بتا سکے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں، وہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، کہہ رہے اتنا بدلہ دوں گا، اتنا بدلہ۔ اللہ تعالیٰ جب بدلہ دینے پر آ جائے تو انشاءاللہ بہت بڑی فضیلت ثابت ہوئی، اس سے روزوں کی فضیلت ثابت ہوئی۔ اور اس سے پہلے جو حدیث شریف میں نے سنائی کہ رمضان مبارک جب داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ جب جن اور شیطان بند ہو جاتے ہیں تو پھر رمضان مبارک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گناہ باندھ دیے جاتے نہیں کہا جا رہا، جن اور شیطان باندھ دیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی نفس امارہ میں بھی آ کر بھی گناہ کرتا ہے، عادت سے مجبور ہو کر گناہ کرتا ہے۔ 11 مہینے جو شیطان کی نگرانی میں رہ کر ٹریننگ لیا ہے، وہ ٹریننگ کی وجہ سے اولڈ ہیبٹ ڈائی ہارڈ، پرانی عادتیں بڑی مشکل سے مرتی ہیں، وہ عادتاً آدمی گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور یقیناً شیطان کو بیڑیوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اب شیطان تو آپ کے پاس آ کے وسوسے ڈالنے سے رہا، جیسے ایک شیر ہے، اگر اس کو بیڑیوں میں ڈال دیا جائے، اگر اس کو ایک جیل میں ڈال دیا جائے، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے تو شیر تو آپ کے سامنے نہیں آ سکتا، بات صحیح ہے آپ کے پاس، لیکن آپ وہ اس کی سلاخوں کے پاس جا کر اس کی سلاخیں پکڑ لیں گے تو کیا آپ شیر کو موقع نہیں دے رہے؟ آپ شیر کے قریب تو جا رہے ہیں نا، وہ تو بات غلط ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اگر شیطان نے آپ کو 11 مہینے جو غلط راستے بتائے ہیں، اس راستے پر آدمی وسوسے میں عادت ڈال کر جاتا ہے تو آپ جا رہے ہیں، وہاں شیطان کہا رہا ہے، آپ جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب نکلا کہ شیطان کو بیڑیوں میں ڈالنے کے باوجود بھی ایک آدمی غلط راستہ اپنانے کے سے بھی گناہ کی طرف جا سکتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جو حدیث شریف میں آیا کہ شیطان کو بیڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اگر ہم پڑھتے ہیں ابن ماجہ حدیث نمبر 1642 میں بتایا گیا مردۃ الجن، بعض روایت میں مردۃ الجن والشیاطین، شیطانوں اور جنوں میں جو سرغنے ہوتے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹے موٹے شیطان ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں،
کتنا کمزور ایمان ہے. اگر رمضان مبارک میں چھوٹے شیطانوں کا بھی مقابلہ نہیں کر پا رہے تو ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے. اور صحیح مسلم پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اختلاف ڈالنے والا شیطان رمضان میں گھومتے رہتا ہے. آپ دیکھیں اس حدیث میں بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کب ہے اس کے واضح علامتوں کے ساتھ بتانے کے لیے آ رہے تھے. دو صحابہ آپس میں کسی مسئلے کی وجہ سے آپس میں بحث کر رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلجھا رہے تھے. اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے وہ بات چلے گی. اب اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ بتانے کا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز بھلا دی. اب اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے حکمت ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلیہا، کہ ہم کوئی بھی چیز منسوخ کرتے یا بھلاتے ہیں تو اس کی جگہ پر اس سے بہتر کوئی چیز لاتے ہیں. تو اللہ کی حکمت اللہ بہتر جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز بھلا دی گئی. تو وہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اس کی وجہ کیا تھی؟ دو صحابہ کا آپس میں اختلاف کرنا، دو صحابہ کا آپس میں بحث کرنا. اور وہاں پر ہے فجاء الشیطان، شیطان آیا. اس کا مطلب نکلا کہ رمضان مبارک میں شیطان آتا ہے، اختلافات ڈالنے والا شیطان رہتا ہے. بڑے بڑے شیطان، بڑے بڑے سرغنہ شیطان بند کر دیے جاتے ہیں. اللہم ھذا شہر رمضان. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا فضائل رمضان کے تعلق سے، رمضان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ رمضان کا معنی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی ایک عبادت جس کو فرض قرار دیا، روزوں کو رکھنا ہے. جیسے سورج کی تپش سے ریت گرم ہو جاتی ہے تو رمضان کی تپش سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اس مہینے میں نیکی کرتا ہے. اس کا ایک معنی رمضان ہے. بھوک اور پیاس کے وجہ سے جو پیٹ کی گرمی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، اس کا ایک معنی رمضان ہے. اور ایک معنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا بہت زیادہ ذکر اور اذکار کر کے، اس لیے کہ رمضان اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، رمضان نیکی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ ہے. یہ رمضان کا ایک شرعی اصطلاح میں ہم معنی جو ہے لے سکتے ہیں. جانیے رمضان کے فضائل ایڈوکیٹ فیض سید سے ہر جمعہ، پیر اور منگل صبح 4 بجے اور رات 10 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت. بن جائے ہماری ذہنیت. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت. تعمیر انسانیت. دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. پیغام سیرت النبی. جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. ہر ذرے کی پہچان بنا دے یا رب، مفلس کو بھی سلطان بنا دے یا رب، دنیا کو بنا میری نشان جنت، ہر شخص کو انسان بنا دے یا رب. خدا چاہے بچانا تو ندی میں راستہ کر دے، اگر وہ مارنا چاہے تو ایک مچھر بہت ہے. بھر گئے ہیں نمازیوں سے حرم، پھر بھی بندوں سے رب خفا کیوں ہے؟ گرم ہے قتل و خون کا جو بازار، میرے مولا یہ ہو رہا کیوں ہے؟ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ
बेहतरीन अशार और अफकार का गुलदस्ता हर जुमा दोपहर 2:30 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। अल्लाहुम्मा हाज़ा शहरु रमज़ान। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना आते ही ये हदीस शरीफ भी बड़ी मशहूर हो जाती है। पहला दहा रहमत का, दूसरा दहा मग़फ़िरत का, तीसरा दहा जहन्नम से आज़ादी का। अब एक आदमी अगर मान लीजिए 15 रमज़ान को इस्लाम कबूल किया है तो क्या उसको पहले दहा की रहमत नहीं मिली? एक आदमी अगर मान लीजिए कि पहले दहा में इंतकाल हो गया तो दूसरे दहा की मग़फ़िरत उसको नहीं मिली? क्या तीसरे दहा की जहन्नम से आज़ादी उसको नहीं मिली? ये कहेंगे। असल में ये हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है, ज़ईफ है, ऑथेंटिक नहीं है। इमाम इब्न खुज़ैमा ने सही इब्न खुज़ैमा में इस हदीस शरीफ को लाया, इसको ज़ईफ करार दिया शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने, इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको ज़ईफ करार दिया। और ये हदीस के अंदर जो मफ़हूम है वो कई सही अहादीस से टकराता है। जैसे इस हदीस शरीफ में बताया जा रहा है कि आदमी की मग़फ़िरत होती है आखिरी दहा में जहन्नम से आज़ादी, जबकि सही हदीस में बताया जा रहा है सुनन इब्न माजाह लिल्लाहि इंदा कुल्ली फित्रिन उतक़ा मिनन नार, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास ना जाने कितने ही जहन्नम से आज़ादी का परवाना लिखे गए लोग हैं, वो हर इफ्तार के वक्त पर होता है। यानी मतलब ये है, और एक है वज़ालिका फी कुल्ली लैलतिन, हर रात में मामला होता है, सिर्फ आखिरी दहा में नहीं। इससे ये भी पता चला कि हर दिन हर रात दोनों भी बड़ी फजीलत वाले हैं, सिर्फ आखिरी दहा में जहन्नम से आज़ादी का परवाना लिखा जाता है। तो ये हदीस ज़ईफ है। ज़ईफ हदीस में कम फायदा बताया जाता है, सही हदीस में ज्यादा फायदा बताया जाता है। ज़ईफ हदीस में है कि 10 दिन ही रहमत के, 10 दिन ही मग़फ़िरत के, जबकि सही हदीस में बताया गया कि उसकी नाक खाक आलूदा हो जो रमज़ान पाले और अपनी मग़फ़िरत ना कर लाए। मन सामा रमज़ाना ईमाना व इहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। सही बुखारी के अल्फाज है कि जो कुछ भी गुजरा है सब माफ हो जाता है जिसने पूरा रमज़ान भर के रोजे रखे। ये पहला दहा, दूसरा दहा, तीसरा दहा एक ज़ईफ हदीस की बुनियाद पर यह तक़सीम करना सही नहीं है, जबकि वो सही हदीस से टकरा रही है। ना सिर्फ सनद के एतबार से भी ज़ईफ है और मतन के एतबार से भी शाद है, टकरा रहा है। इसमें यह भी बताया जाता है कि नफिल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का 70 गुना बढ़ा जाता है, ये भी ज़ईफ है, उससे भी बढ़ के हो सकता है। तो ज़ईफ रिवायतों में महदूद कर जाता है 10, लेकिन सही में ज्यादा वसात है। हर रात ये मामला पेश आ सकता है, और हर रात जिसको जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिल गया, यही तो रहमत है, यही तो मग़फ़िरत है। तो इन तीनों को अलग अलग करने की वजह भी समझ में नहीं आती। और इसी तरीके से बाद ज़ईफ रिवायतों से पता चलता है कि इफ्तार के वक्त पर रोजेदार की दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन सही हदीस में बताया जा रहा है अनिस्साइम हत्ता युफ्तिर, रोजेदार जब तक के इफ्तार ना कर ले उसकी दुआ कबूल होती है, यानी सहरी से लेकर इफ्तार तक की दुआ कबूल होती है। तो रमज़ान मुबारक की फजीलत है, रमज़ान मुबारक की फजीलत में जो हादिस आई है इस पर बहुत सारे भाइयों को डाउट होता है, तो डाउट क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि एक आदमी को डाउट दिमाग में रहेंगे तो वो लुत्फ नहीं ले सकता, वो उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं समझ सकता, इसलिए डाउट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने खास तौर से ये सारे डाउट्स क्लियर करने का फैसला भी किया। फजीलतें भी सुनते रहे, डाउट्स भी क्लियर करते रहे, ताकि हमारी तैयारी मजबूत हो जाए। अब चांद अगर आप देख लेते हैं तो उसके लिए दुआ है, जो मशहूर दुआ तो अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान, ये अल्फाज बड़े मशहूर है, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक क्या है? अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह, ये ज्यादा ऑथेंटिक अल्फाज। लेकिन अब मसला आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मल्लम युजमि अस्सियाम फला सियाम लो, जिसने रोजे की नियत नहीं की उसका कोई रोजा ही नहीं। अब जो नफिल रोजा है तो दिन में उठा एक आदमी या फजर को उठ गया आदमी, फजर के बाद जो है 2 घंटे गुजरने के बाद उसको खाने की हाजत पेश आई, लेकिन उसको खाना नहीं मिला, फिर वो कहता है कि चलो मैं तो रोजे की नियत कर लेता हूँ, तो जायज है नफिल रोजों में। लेकिन जो फर्ज है, कफ्फारे के है, फिदिया के है, तो उनके लिए पहले नियत करना जरूरी है, बाद में कंटिन्यू नहीं कर सकता एक आदमी, यानी कि रात में ही नियत कर ले, या सहरी में उठना ही नियत की अलामत है। या कम से कम यह है कि आदमी ये तो ना कहे कल के मैं रोजा नहीं रखूंगा कहकर सो जाए, सुबह में मान लीजिए कि वो फजर में उठा
اس کے بعد نماز کو چلے گیا, بعد میں اس نے کہا ارے میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ نہیں رکھوں گا لیکن میں اب رکھوں گا, تو ظاہر بات ہے چونکہ یہاں پر فجر سے پہلے نیت نہیں ہوئی لہذا اس کا روزہ کاؤنٹ نہیں ہوا. رمضان المبارک سے متعلق تو جو نیت ہے وہ نویت ان اصوم غدا للہ ایسے الفاظ سے کرنا صحیح نہیں ہے, دل سے نیت ہو جاتی ہے. رمضان مبارک سے متعلق رمضان مبارک کی فضیلت اور روزوں کی فضیلت, تو کچھ بنیادی باتیں بھی ہم کو جان لینا چاہیے. رمضان کا جو ورڈ ہے یہ عربک ورڈ ہے, اور عربی میں جو کلمات آئے ہیں اس کو عربی دان حضرات نے 3 قسم کے عربی کلمات میں بانٹا ہے. عرب عاربہ, یہ جو قحطانی, یمن, عرب عاربہ ان کو کہا جاتا ہے یعنی کہ اصلی عرب, اور عرب مستعربہ یعنی اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یہ اصل میں سیریا اور عبرانی وہاں کے رہنے والے, لیکن جب انہوں نے مکے میں اقامت پذیر ہوئے تو اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پر رہتے رہتے یمنی قافلے جو گئے تو انہوں نے عربی سیکھ لیا, تو یہ کیا ہو مستعربہ. اب جو مکے کے اندر جو آبادی بعد میں اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو بھی آ رہی ہے, اس جنریشن سے جو چلتے آ رہے, تو ایک معنی میں عربی کو انہوں نے بعد میں اڈاپٹ کیا. اب جا کر سعودی عرب میں اور مکے میں جو آپ کو عربی نظر آ رہی ہے, دراصل سعودی عرب میں مکے میں ایک زمانے میں عربی نہیں تھی, وہاں پر آبادی تھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سعودی عرب میں مکے میں آبادی تھی نہیں, یا تو یمن میں آبادی تھی یا تو سیریا میں آبادی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں آباد کیا تو وہاں سے اب سعودی عرب میں جو آبادی پھیلنے کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ایک معنی میں. تو جب شروع ہوا تو یہاں کی جو زبان تھی انہوں نے اپنی زبان چھوڑ دی. یمن کے قافلے جو گزر رہے تھے وہ قافلوں کے ساتھ رہتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان سیکھ لی. بعد میں آہستہ آہستہ پورا سعودی عرب میں عربی زبان اسپریڈ ہوئی. گویا کہ یمن اصل ہوا, بعد میں سعودی عرب. یمن جو اصل ہے وہ عرب عاربہ ہے, بعد میں سعودی عرب, اور اسی طرح اس کے اطراف کے جو کنٹریز میں جو عربی زبان ہے اس کو کہتے ہیں مستعربہ, جنہوں نے ایکسپٹ کیا, اڈاپٹ کیا. اور ایک ہوتا ہے عرب بائدہ, بائدہ مانے تباہ ہو گئے, جیسے عاد اور سمود تھے. یہ یمن اور سعودی عرب کے درمیان جو ایریا اس کو احقاف کہتے ہیں, سورہ احقاف نمبر 46. اس احقاف میں عاد و سمود, خاص طور سے عاد, سمود مدائن صالح کی طرف رہتے تھے, لیکن یہاں پر جو ہے عاد رہا کرتے تھے قوم احقاف میں. تو یہ عاد اور دوسری طرف سمود, تو یہ دونوں بھی عربی یہ بھی عربی بولا کرتے تھے. لیکن جیسے کیا ہے قومیں تباہ ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ میں کچھ کلمات بھی تباہ ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ کلمات باقی رہتے ہیں, قوم تباہ ہو جاتی ہے. تو عاد و سمود تباہ ہو گئے لیکن اس زمانے سے کچھ کلمات باقی رہ گئے. تو عربی کے ماہرین کہتے ہیں کہ جو رمضان کا اس مہینے کو جو نام دیا جانا ہے یہ عاد و سمود کے زمانے سے چلتے آ رہا ہے, ان کے بقایا میں سے. گویا کہ رمضان کا جو ورڈ ہے اس کی تاریخ بڑی قدیم ہے, اور جس وقت پر یہ مہینے کے لیے یہ نام رکھا گیا اس وقت پر شدید گرمی ہوگی شاید, جس کی وجہ سے رمضت الحرہ کہتے ہیں. سورج کی روشنی پتھر پر پڑی, پتھر گرم ہو گیا, یہاں تک کہ اس کے قریب آپ ہاتھ لے جائے تو آپ کے ہاتھ کو بھی اس کی گرمی اور لو محسوس ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں رمضت الحرہ. اور علماء کرام نے مناسبت بھی تلاش کی کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو ایمان کی حرارت بڑھ جاتی ہے. اس لحاظ سے بھی رمضان المبارک گویا کہ اس تمازت اور اس حرارت سے رمضان مبارک کا بھی بڑا گہرا تعلق ہو گیا. پھر رمضان کی میں نے آپ کو تھوڑی سی تاریخ اور اس کا میں نے معنی بتایا. سوم کا معنی کیا ہے؟ سوم کا معنی عرب کے لوگ جب گھوڑے کو چھریرا بنانا چاہتے, گھوڑے بہت زیادہ کھا لیتے تو بھاگنا مشکل ہو جاتا ہے, تو ان کو کیا کرتے تھے, پہلے خوب کھلاتے تھے. جیسا کہ عرب کا ایک شاعر کہتا ہے علفت علی دعت فصارت بدنا, کہ ان کو چارہ دیا گیا اور کچھ کام نہیں لیا گیا, یہاں تک کہ وہ کیا ہو گئے, بھاری بھرکم ہو گئے. پوری طرح سے کھلانے کے بعد اچانک کیا کرتے تھے عرب کے لوگ, اس کے گھوڑے کے منہ کے سامنے ٹوکری لگاتے تھے. اب اس کے بعد حاکم جب کہتا تھا تو ان کو کھانے کی پرمیشن ہوتی تھی, ورنہ نہیں. اب ٹائم سے دیا تھا, آہستہ آہستہ کٹ شارٹ کرتے, کھانے کا ٹائم کم کرتے. ہوتے کیا ہوتا کہ جو پیٹ کا جو ایریا یہاں سے چربی ختم ہو جاتی, اور باقی کا جو ان کی جو پیٹ کا ایریا ہوتا تھا اس پر کافی چربی اور گوشت جمع ہوتا, تو اس میں بیٹھنے والے کے لیے بڑی آسانی ہوتی, دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا, اور پیٹ کے پاس اس کا گوشت کم ہونے کے سے بھاگنے میں چھریرا ہو جاتا تھا. تو یہ طریقہ تھا. یہ جو ٹوکری لگاتے ہیں منہ کے پاس, عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں صوم, یعنی کہ رکاوٹ ڈال دی گئی. جیسے ہم رمضان مبارک میں کیا ہوتا ہے, ایک کھانا پینا حلال ہے کہ نہیں, حلال ہے, لیکن
سحری کے وقت پہ کھانا دل نہیں کہتا، ایک آدمی کا ہو سکتا ہے لیکن وہ کھاتا ہے، کیونکہ ہمارے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی، ہم اس کے خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی کھاتے ہیں کہ نہیں؟ جیسا گھوڑا اپنے مالک کی بات سنتا ہے، ہم بھی اپنے مالک کی بات سنتے ہیں، افطار کرتے ہیں۔ ایک چیز جو حلال ہوتی ہے کھانا پینا، اس کو تک ہم حرام سمجھتے ہیں روزے کے حالت میں کھانا پینا۔ تو بہرحال صوم کا معنی، رمضان مبارک کا معنی، آج بہت ساری باتیں کور کرنے کی ہم نے سعادت حاصل کی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو قرآن اور صحیح احادیث کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے بعد اپنے ایمان اور اپنے عمل کو بڑھائے توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے ویسا ایمان بھی تمہارا ویسے ہی بودا ہو جاتا ہے۔ فجددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو ریفریش کرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ریفریش کر دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وهذا شهر الصيام وهذا شهر القيام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، بلکہ مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس